اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا عمدہ اسوہ حسنہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے آپ کے اسوہ حسنہ میں کتنی وسعتیں رکھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کردار اور عظمت کے لحاظ سے اتنی چمک عطا فرمائی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور پھر انسانوں کو اس چمک میں زندگی گزارنے کا، زندگی کے سفر کو طے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پہ چل جاؤ، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کو اپنا لو۔ یہ دنیا بھی تمہاری ہے اور آخرت بھی تمہاری ہے، اور اگر تم اس راستے سے ہٹ گئے، تم نے مغرب کلچر کو اپنایا، یہود و نصارہ کے رسم و رواج کو اپنایا، حضور کی سنت کو چھوڑ دیا، حضور کے اسوہ حسنہ کو چھوڑ دیا، اللہ فرماتا ہے اگر کوئی شخص میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت چھوڑ دیتا ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ سے بغاوت کرتا ہے، حضور کے طریقے کو چھوڑ دیتا ہے، حضور کی شریعت سے منہ پھیر لیتا ہے، حضور کے نقش قدم کو نظر انداز کر کے وہ مغرب کے کلچر کو اپناتا ہے، مغرب کے تہوار کو اپناتا ہے، یہود و نصارہ کے کلچر، ان کے رسم و رواج کو اپناتا ہے، تو پھر اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس عمل کا انہیں کتنا بڑا جو ہے وہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اللہ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ آج مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کا سبب ہی یہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو لوگ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے امر کی مخالفت کرتے ہیں۔ امر سے یہاں مراد جو ہے وہ سنت مبارکہ ہے، حضور کا اسوہ حسنہ ہے، حضور کا طریقہ ہے، حضور کی شریعت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرما دیا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کی مخالفت کرے گا تو فرمایا اس کو پھر ڈرنا چاہیے، تو فتنے آئیں گے یا اس کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب لوگ حضور کی سنت کو چھوڑ دیں گے، حضور کے اسوہ حسنہ کو چھوڑ دیں گے، تو اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کر بیٹھیں گے، اللہ کا عذاب آئے گا، زلزلے آئیں گے، ہولناک آندھیاں آئیں گی، پھر طوفان آئیں گے۔ جو قوم حضور کی سنت، حضور کی شریعت اور حضور کے نظام سے بغاوت کرے گی، پیچھے ہٹے گی، چھوڑ دے گی حضور کے نظام کو، امام راضی فرماتے ہیں وہ قوم پھر تباہ ہو جائے گی، اس قوم کا کچھ بھی نہیں رہے گا، اس لیے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے نظام سے بغاوت کی ہے۔ آج جو امت مسلمہ کا حال ہے، آج مسلمان ہو کر ان کی سنت کو چھوڑا، مغرب کے کلچر کو اپنایا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، رہن سہن، کاروبار، تجارت، سب کچھ مغرب کے طرز پر ہو رہا ہے۔ امام المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب قوم رسول اللہ کی سنت سے بغاوت کرے گی تو پھر فتنے آئیں گے، فرمایا قتل و غارت جو ہے وہ عام ہو جائے گی، لوگوں کا جو ہے وہ بے قصور ان کا خون بہایا جائے گا بلا وجہ۔ اگر سنت نبوی پر عمل ہوگا، اسوہ حسنہ پر عمل ہوگا، تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں پھر بہاریں اسی صورت میں آئیں گی، اللہ کی رحمتیں اسی صورت میں برسیں گی کہ جب امت، جب قوم جناب رسول اللہ کی سیرت طیبہ پر عمل کرے گی۔ دنیا میں بھی امن چاہیے، آخرت میں بھی امن چاہیے، تو اس کا طریقہ صرف ایک ہی ہے کہ حضور کے اسوہ حسنہ کو اپنانا پڑے گا۔ حضور نے اپنی امت سے فرمایا اے میری امت اور انسانیت کا درد رکھنے والوں، میں بھی ایک لشکر کو دیکھ کر آیا ہوں، وہ لشکر جہنم کی آگ کا ایندھن ہے، وہ لشکر آئے گا، وہ تمہیں پکڑ کر جہنمی بنا دے گا، تم جہنم کے شعلوں میں جلتے رہو گے، میں تمہیں ڈر سنانے کے لیے آیا ہوں، اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو شیطان کے چیلے بن جاؤ گے، شیطان کا لشکر آئے گا، وہ تمہیں قیدی بنا لے گا، زندگی بھر پھر تم اس سے چھوٹ نہیں سکو گے، ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ میں دیکھ کر آیا ہوں اس کو، وہ آ رہا ہے، وہ شہوت کا لشکر ہے، وہ خواہشوں کا لشکر ہے، وہ معصیت کا لشکر ہے، وہ عصیان کا لشکر ہے، وہ اللہ کے دربار سے بغاوت کا لشکر ہے، وہ شیطانی وسوسوں کا لشکر ہے۔ اے میرے غلاموں، میں نے تمہیں اپنی شریعت کا حصار دے دیا ہے، اپنی سنت کا ایک قلعہ دے دیا ہے، آ جاؤ میری سنت کے حصار میں آ جاؤ، میری سنت کے قلعے میں آ جاؤ، میرے اسلام کے دائرے میں آ جاؤ۔ فرمایا جس نے میری بات کو سنا اور میری بات کو مان لیا، میرے اسوہ حسنہ پر عمل کیا، میرے نقش قدم پہ آ گیا، تو فرمایا وہ اس لشکر سے بچ جائے گا، دنیا میں بھی جو ہے وہ عیش کی زندگی گزارے گا، آزاد زندگی گزارے گا، غلامی کی زندگی نہیں گزارے گا۔ جو بندہ حضور کی سنت پر عمل کرنے والا ہوگا، ظاہراً دیکھنے میں اگرچہ وہ فقیر لگے گا لیکن وہ زمانے کا سب سے امیر انسان ہوگا، اس لیے کہ اس کو اپنے نبی کی سنت سے بڑی محبت ہے، اپنے نبی کے اسوہ حسنہ سے بڑا پیار ہے۔ اور حضور نے فرمایا، گویا حضور کے فرمان کا مفہوم یہی ہے کہ جس نے میری بات کو سنا ان سنا کر دیا، اس پر کوئی توجہ
نہیں کی؟ میں نے تو تمہیں ڈر سنا دیا تھا کہ دنیا کی محبت کا حملہ ہو جائے گا، شہوت اور خواہشات کا حملہ ہو جائے گا، جہنم کے وسوسوں کا حملہ ہو جائے گا۔ اس نے نہیں سنا۔ جو لوگ کہتے ہیں ہم اپنی زندگی کے بارے میں جو ہے وہ فیصلے کرنا خود جانتے ہیں، ہمیں اپنے نفع نقصان کا جو ہے وہ خود سے بڑا پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کس چیز میں ہمارا فائدہ ہے، کس چیز میں ہمارا نقصان ہے، وہ حضور کی شریعت کو نہیں دیکھتے اور اپنے سودی کاروبار میں لگے رہتے ہیں، ناجائز تجارت میں لگے رہتے ہیں، جھوٹ بولنے میں مست ہیں، لوگوں کا ناحق طریقے سے مال کھانے میں مست ہیں، یہود و نصارہ کے کلچر کو اپنانے میں جو ہے وہ خوش ہیں، حضور کی سیرت طیبہ کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، سنت کو ترک کرتے ہوئے انہیں کوئی شرم و حیا نہیں آتی، کچھ بھی انہیں محسوس نہیں ہوتا۔ لشکر آ گیا، شیطان نے پکڑ لیا، ذلیل و رسوا بنا دیا، جب سانس نکلے گی جہنم تمہارا استقبال کرے گی۔ اگر چاہتے ہو کہ دنیا بھی تمہاری ہو اور جب سانس نکلے تو جنت تمہارا استقبال کرے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، حضور کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارو، حضور کی سنت کو اپناؤ۔